جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، ایک طبقہ ہے، ایک ٹولہ ہے، ایک جھتہ اور جماعت ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ اسلامی احکامات کو، شریعت کے احکامات کو، قرآن مجید کے احکامات کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ وہی جھتہ، وہی جماعت اور وہی ٹولہ اس موقع پر بھی اٹھ کر یہ سوال ہمارے، آپ کے اور دوسرے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، ٹینشن والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ معرکہ حق و باطل یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے اور تا قیامت یہ چلتا رہے گا، چاہے وہ موسیٰ اور فرعون کی صورت میں ہو، چاہے وہ ابو جہل، ابو لہب اور آقا علیہ السلام کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی وقت میں کسی بھی صورت میں ہوں، یہ معرکہ حق و باطل یہ چلتا رہے گا۔ آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر چلتا رہا، چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، البتہ مجھے اور آپ کو اس فتنوں سے، ان پروپیگنڈوں سے باخبر رہنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم ان پروپیگنڈوں کے شکار ہو جائیں۔ لہٰذا جب بھی یہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، ایک سوال ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ کاش جو کھربوں روپے قربانی پر لگائے جا رہے ہیں، ان کے بقول ضائع کیے جا رہے ہیں، کاش یہ پیسے یتیم کی کفالت میں لگ جاتے، کاش بیوہ کی راشن کی فکر ہوتی، کاش کسی یتیم بچے کے جہیز کا معاملہ طے ہو جاتا، کاش کسی غریب کے فیس کا معاملہ اس سے حل ہو جاتا، کاش کسی غریب کو دے کر 2 روٹی 2 وقت کا کھانا میسر آ جاتا، کاش کسی بے سہارا کا سہارا بن جاتا۔ اتنے خوشنما الفاظ ہیں، کتنے بہترین سوچ کے ساتھ، بہترین غلاف میں یہ میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ قربانی تو جانور ذبح کر دیا، پیسے لگا دیے، بس ایک دن میں کھانا تقسیم ہو گیا، یہی کھربوں روپے اگر ان کاموں میں لگ جاتے کتنا اچھا ہوتا۔ خوشنما ہے کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہی آ رہا ہوگا۔ واقعتاً یار یہ بات تو بالکل درست ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہی لوگ جو یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، انہی کے گھر میں آپ کو اس غریب کی یتیم بچی کپڑے دھوتی نظر آئے گی، یہی بیوہ انہی کے گھر میں جھاڑو دیتی نظر آئے گی، یہی بندہ جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے وہی غریب اس کا ڈرائیور ہوگا، یہی بندہ غریب اور یتیم اس کے بوٹ اور چپل پالش کر رہا ہوگا۔ اس وقت جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ اس بیوہ کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں، آپ اس یتیم بچی کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں، آپ اس بے سہارا ڈرائیور کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں، آیا کبھی اس سے پوچھا ہے کہ جو تنخواہ آپ کو دے رہا ہوں اس سے آپ کے گھر کا چولہا 30 دن تک صحیح معنوں میں چل سکتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت ان کو نظر نہیں آتا کہ میں کھربوں کی گاڑی میں بیٹھا، لاکھوں کی گاڑی میں بیٹھا 20، 25 اور 30 ہزار روپے تنخواہ دے رہا ہوں، جو کھانا میرے لیے بن رہا ہے، جو غریب کی بیٹی میرے لیے کھانا بنا رہی ہے، وہ ایک وقت کا کھانا ہزاروں روپے کا ہوتا ہے، اور مہینے کے اینڈ تک یہ غریب اور یتیم بچی میرے لیے کھانا بنا رہی ہے، اور مہینے کے آخر میں 10,000 روپے میں اس کو پکڑاتا ہوں۔ اس وقت سوچ نہیں آتا کہ ہزاروں روپے کا کھانا ایک دن میں بنتا ہے، یہی غریب کی بیٹی بناتی ہے، یہی غریب کی بیٹی پھر اسی برتنوں کو دھوتی ہے، اس وقت مجھے فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جب بات آتی ہے احکامات شرعیہ کی، اس وقت پھر کہتے ہیں کاش قربانی کے پیسے اسی غریب اور یتیم کی کفالت میں لگاتے، یتیم بچی کے جہیز میں لگاتے۔ نہیں، یہ اگر دیکھا جائے، بنظر غائر دیکھا جائے، بغور اور ڈیپلی سوچ لیا جائے، عمق اور گہرائی تک ہم چلے جائیں،
تو فکر یتیم کی کفالت کی نہیں، بے سہارا کے سہارا بننے کی نہیں، بیوہ کی اور اس کی بیٹی کی جہیز کی بات نہیں، در حقیقت یہ ان کے آڑ میں دشمنی کر رہے ہیں اسلامی احکامات سے۔ اسی لیے جب بھی یہ موقع آتا ہے اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور کبھی غور کیا ہے جب بھی عید قربان کا موقع آتا ہے اس قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، حالانکہ جب ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، مدر ڈے ہوتا ہے، فادر ڈے ہوتا ہے، اور بیسیوں قسم کے غیر مسلموں کے تہواروں کے دن آتے ہیں، پلے کارڈ اٹھائے رکھے ہوتے ہیں، اس پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر اس وقت نہ مجھے نہ آپ کو، پھر اس وقت ان لوگوں کو نہ غریب یاد آتا ہے، نہ یتیم کی فیس یاد آتی ہے، نہ بیوہ کے گھر کا خرچہ یاد آتا ہے، نہ یتیم کی کفالت یاد آتی ہے، پھر اس وقت انہی غیر مسلموں کے تہواروں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور یہ تو شکر ہے، یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ قربانی کا واقعہ ابراہیمی اللہ نے اپنے الہامی اور خدائی کتاب میں ذکر کر دیا، ورنہ عقل پرست ٹولہ تو اسے ماننے کے لیے ہی تیار نہیں، جو بظاہر تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن سارا کا سارا دار و مدار ان کے ایمان کا لاجک پر ہوتا ہے، عقل پرستی پر ہوتا ہے، وہ تو اس واقعے کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کیسے ایک آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، کیوں کر ذبح کرے گا، فائدہ کیا ہے، بیسیوں قسم کے فائدے، بیسیوں قسم کے عقلی استدلالات کر کے اس واقعے کا انکار ہی کر دیتے۔ لیکن واقعہ ابراہیمی یہ محض واقعہ نہیں ہے، یہ محض واقعہ نہیں ہے، یہ مقام عبدیت کی بے غبار تشریح ہے، یہ مقام عبدیت کی بے غبار تشریح ہے، اور یہ فلسفہ عشق الہی کا واشگاف تفسیر ہے۔ ذرا سا غور کرے، ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب حکم ہوتا ہے، خواب میں اللہ رب العزت انہیں حکم دیتا ہے جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ عشق، یہ فلسفہ عشق کی تفسیر و تشریح ہے، مقام عبدیت و بندگی کی واشگاف تفسیر ہے۔ اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دو، بے چوں چرا، دو لفظ کہیں بغیر، ایک شبد نکالے بغیر جاتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، قربانی ہے، بیٹے کی ہے بکرے کی نہیں ہے، بیٹے کی ہے دمبے کی نہیں ہے، بیٹے کی ہے گائے کی نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں مقام عبدیت کی بے غبار تشریح ہے، یہ فلسفہ عشق کا بے غبار تفسیر ہے۔ جاتے ہیں بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اللہ کا حکم ہے چری تیرے گردن پر چلانی ہے، بیٹا بھی کیا ہی عشق ہے، اللہ سے عشق ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا جس طرح حکم ہوا ہے اسی کی تعمیل کیجئے، سر تسلیم خم کرتا ہے، چری چلتی ہے، یہی مقام عبدیت ہے۔ اسی لیے جو عقل پرست ٹولہ ہے وہ اسی موقع کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ جتنے بھی احکامات شرعیہ ہے اس میں عقل نہیں عشق چلتا ہے، اس میں عقل نہیں عشق چلتا ہے، اس میں عقل نہیں عبدیت چلتی ہے، اس میں عقل نہیں محبت چلتی ہے، اس میں عقل نہیں پیار چلتا ہے۔